نااہل کو کوئی عہدہ سپرد کرنا۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی اور تعلق کی وجہ سے بغیر اہلیت کے دے دیا، تو ایسے عہدہ دینے والے پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت اس کی طرف سے فرض قبول فرماتا ہے اور نہ ہی نفل قبول فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جمع الفوائد میں صفحہ 375 پر اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ نااہل کو کوئی عہدہ دینا، اس کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ فرض اور نفل قبول نہیں ہوتے اور جہنم جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب اللہ رب العزت آپ کو یہ اختیار دے کہ آپ کسی کو کوئی عہدہ دے سکتے ہوں، تو اس کی اہلیت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے وہ عہدہ دیں، کسی نااہل کو لوگوں پر مسلط نہ کریں۔ اللہ رب العزت کی مخلوق پر کسی نااہل کو مسلط کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، جس کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا، حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدے کے لیے اس سے زیادہ قابل اور اہل موجود ہے، تو اس نے اللہ رب العزت کی خیانت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کی، اور سب مسلمانوں کی خیانت کی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ اور رسول اور مومنین کی خیانت کے مد میں آتا ہے کہ کسی اہل کے ہوتے ہوئے نااہل کو کوئی عہدہ سپرد کیا جائے۔ تو آج جہاں ہمیں نظام حکومت کی ابتری اور ہر طرف پریشانی نظر آتی ہے، اس کی ظاہر وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو نظر انداز کر دیا ہے، اور عہدے جو ہیں وہ تعلقات، سفارشوں اور رشوتوں پر ہم نے تقسیم کرنے شروع کر دیے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں جو کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی عہدہ رکھ سکیں۔ اس کی وجہ سے خلق خدا کو پریشانی ہے، اور سارا نظام حکومت جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک جو کہ بخاری شریف کے کتاب العلم میں موجود ہے، اس کو آپ اگر سماعت فرمائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی ہے جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں ہیں، تو اس فساد کا اب کوئی علاج نہیں ہے، قیامت کا انتظار کرو۔ اب اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب نااہل لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر فساد، پریشانی، تکلیف اور یہ مہنگائی اور یہ جتنی بھی، یہ سب فساد ہے، یہ سب بربادی ہے، یہ سب پریشانی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ نااہل لوگوں کا حکومت میں آنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ ہاں، یہ علاج ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم نااہلوں کو بدل دیں اور اہل لوگوں کو اوپر لے آئیں۔ اگر اہل لوگ آ گئے تو پھر ہی بچت ہے، اگر نااہل ہی رہے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا، اور قیامت تک یہ ملک کبھی پریشانیوں سے نجات حاصل نہیں کر سکے گا، نہ یہ ملک اور نہ اس ملک کے باسی۔ اللہ رب العزت ہمیں نااہلوں کی حکومت سے بچائے اور اہل لوگوں کو ہماری حکومتیں عطا فرمائے، تاکہ ہم اس فساد
اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکے۔